وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹا پارہ ہے۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ویسے زبان کے اوپر جو بھی بری بات آئے گی وہ بری ہی کہلائے گی، لیکن ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنا، اور اس میں ظالم کی اگر برائی بھی ہو رہی ہو تو جو ہے اس کی جو ہے برائی نہیں مانی جائے گی، غیبت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ مقصود مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ اسی لیے مظلوم جہاں کہیں بھی ہو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی آواز میں آواز ملا کر اس کو حکومت تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس کو اس کا حق مل جائے اور ظلم سے اس کو نجات ملے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا، کہ عیسائیوں کو یہ گمان تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور ان نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عقیدے کو، ان کے اس خیال کو باطل قرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا ہم نے ان کے اوپر مشتبہ کر دیا، بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اور یہ یقینی ہمارا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، اور یقینی بات ہے کہ کل قیامت کے دن قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دوبارہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے تعلق ہی سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ عیسائیوں کے اندر 3 جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام روح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تینوں عقیدوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں خدا ہے، نہیں جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہیں روح ہے، بلکہ وہ تو ایک اللہ کے رسول ہیں اور حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے سورہ مائدہ بیان فرمائی، یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جس طرح سورہ نساء میں ذکر فرمائے، اس طرح سورہ مائدہ میں بھی حلال اور حرام کے جو ہے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اس سورت کا نام اس لیے مائدہ رکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو حواریین کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیشکش کی تھی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی دسترخوان کھانے کا اتارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو وہ دسترخوان اتارا گیا تھا، اس کا تذکرہ بھی اس سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والوں عقود کو یعنی معاقدات کو جو ہے پورا ادا کرتے رہو۔ عقد کہتے ہیں کسی بندھن کو کسی کے ذریعے سے باندھ دینا، اور ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو گویا ایک بند کی شکل ہوتی ہے کہ ہم نے ایک آدمی سے وعدہ کر دیا ہے تو اس کا پورا کرنا بھی اس آیت کی روشنی میں ضروری ہے۔ اور عقود سے مراد وہ جو ہے معاہدات ہیں جو اللہ کے بندوں کے درمیان عبادت اور احکام کے ہیں، کہ ہم نے اللہ سے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہم جو ہے تیری عبادت پوری کریں گے، اور ہر نماز کے اندر جو ہے اللہ سے دعا کی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا بندے کا اور اللہ کا معاہدہ ہو چکا ہے عبادت اور احکام کے اندر، اطاعت کے اندر، تو اس کو بھی پورا ادا کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر معاہدات سے وہ معاہدات بھی مراد ہے جو بندوں کے آپس میں دوسروں کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں، تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ کے اندر 9 چیزوں کو اللہ نے حرام فرما دیا۔ تمہارے اوپر ہم نے مردے کو بھی حرام قرار دے دیا، اور اسی طرح سے بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہے، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، والموقوذۃ، اور وہ جانور جس پر سخت ضرب لگائی گئی، سخت مار لگائی گئی،
جس سے وہ مر گیا وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، والمتردیۃ اور جو اوپر سے لڑتا ہوا نیچے گر گیا، یا درخت پر سے نیچے گر گیا، یا جو ہے اوپر سے کنویں میں نیچے گر گیا اور مر گیا، وہ تمہارے اوپر حرام ہے، والنطیحۃ اور وہ جانور جو کسی سے ٹکر میں مر گیا، یا جو ہے کسی جانور کے سنگ نے کسی اور جانور کو مار دیا، وہ جانور بھی تم پر حرام ہے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور وہ جانور جو کسی درندے جانور نے اس کو پھاڑ دیا ہو۔ یہ 9 چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حرام فرما دی۔ البتہ علماء نے اس تفصیل کے اندر ایک بات ضرور لکھی ہے کہ پہلی 4 چیزوں کے علاوہ بعد کی جو چیزیں ہیں اگر ان کے اندر جانور کے اندر کچھ جان باقی ہے تو اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے وہ عرفہ کے دن یوم عرفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، گویا اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے احکامات کے اعتبار سے، اب کوئی حکم نیا نازل نہیں ہوگا۔ اور مفسرین نے اس کی بہترین تشریح یہ کی ہے کہ یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے، یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور یہ نبی بھی آخری نبی ہے۔ اب کے بعد نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ نئی کتاب آئے گی اور نئی شریعت آئے گی۔ گویا اس آیت کے ذریعے سے ختم نبوت کی دلیل بھی ملتی ہے کہ اب کوئی نبی بھی آ گیا تو جو ہے اس آیت کے ذریعے سے اس کا انکار ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا، اس کا ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اس کی دوسری تشریح جو ہے علماء نے یہ لکھی ہے کہ کچھ مسائل وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں صاف صاف بیان کر دیے، کچھ مسائل وہ ہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف صاف بیان کر دیے، اور کچھ مسائل وہ ہیں جس کا قرآن میں اور حدیث میں اصول بتا دیا گیا، اب اس کے ذریعے سے مسائل نکالے جا سکتے ہیں، اور اس مسائل کو نکالنے کے لیے اللہ نے امت کو فقہا عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کے لیے مسلمانوں کا ذبیحہ ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے بارے میں گواہی دو تو ایسا نہ ہو کہ دوست سمجھ کر یا رشتہ داری سمجھ کر ایک طرف تمہارا جھکاؤ ہو جاوے، بلکہ گواہی جب دینی ہو تو بالقسط انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا ذکر فرمایا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ یہودیوں کو اور نصارہ کو یہ شبہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم کوئی بھی بڑی یا چھوٹی غلطی کریں ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے گناہ کی وجہ سے تم کو عذاب نہیں دے گا۔ اور ان کی زبانی جو ہے موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ وہ خود اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو جہنم میں بھیج بھی دے گا تو صرف چند دنوں کے لیے۔ حالانکہ تم ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور ایک طرف تمہاری زبان یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے۔ تو گویا یہ تمہارا صرف دعویٰ ہے، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس طرح کا جو ہے عقیدہ اور اس طرح کا خیال رکھنا تمہارے لیے غلط ہے۔ جو ہے نبیوں کے اندر سے ہو جانا اور نبیوں کے خاندانوں میں سے ہو جانا اللہ کے لیے مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل اور قابل کی داستان کو بیان کیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل۔ قابل جو ہے بڑا بیٹا تھا اور حابل چھوٹا بیٹا تھا، گویا دونوں بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے اندر دشمنی ہو گئی، اور دشمنی کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ اور واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماں حوا جب دنیا کے اندر آئے تو ظاہر سی بات ہے نسل کی جو ہے ضرورت تھی، اولادوں کی ضرورت تھی، تو ان کی جو ہے پیٹ سے جو ہے پہلے حمل سے 2 اولاد ہوئی، جس میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا، پھر دوسرے حمل سے جو ہے ایک بیٹی اور بیٹا، اس طرح جو ہے ان کی نسل چلی تھی۔ لیکن اس کے اندر آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا کہ ایک ہی پیٹ سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوں تو وہ آپس میں دونوں بہن ہیں، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہوا ایسا کہ جب یہ چاروں بیٹے اور بیٹیاں جب آئیں
تو قابل کے ساتھ جو بیٹی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو کوئی بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی۔ تو قابل کا یہ کہنا تھا، وہ اس بات کی اصرار کرتا تھا کہ میں تو جو ہے اسی بیٹی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ ہوئی ہے، میں حابیل کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ حالانکہ جو ہے یہ مخالف جو ہے سمت کے اندر جو ہے نکاح جائز تھا، آپس میں دونوں کا نکاح درست تو نہیں تھا، اسی وجہ سے جو ہے دونوں کے اندر دشمنی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی مخالفت کو دور کرنے کے لیے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کہا کہ تم اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، اس قربانی کے اندر جو کامیاب ہو گیا اس کی شادی جو ہے اس بیٹی سے کر دی جائے گی۔ تو حابیل کے پاس جو ہے مویشی تھے، بہت سارے جانور تھے، تو اس نے مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس طرح قابل کے پاس کھیت بہت تھے، تو اس نے ایک آدھ کھیت یا آدھا حصہ جو ہے کھیت کا اللہ کی راہ میں قربان فرمایا۔ گویا حابیل کی جو قربانی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، وہ اس طرح قبول ہوئی کہ آسمان سے ایک آگ آئی، گویا اس بات کی علامت تھی کہ حابیل کی جو ہے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو قابل جو بڑا بھائی تھا وہ اور غصے میں آ گیا، اور غصے کے اندر جو ہے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا گناہ تھا اس سرزمین کے اوپر جو حابیل اور قابل کے درمیان میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے گناہوں سے اور ایسے حسد سے، بغض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکوؤں کے احکام بیان کیے کہ دارالاسلام کے اندر کوئی ڈاکو کسی غیر مسلم کو یا کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو ڈاکوؤں کے 4 طرح کے احکام ہیں، یا تو جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا جو ہے ان کے ہاتھ اور پیر خلاف جانب سے کاٹ دیے جائے۔ خلاف جانب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ یہ کاٹ دیا جائے اور ایک پیر یہ کاٹ دیا جائے، اور چوتھی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو زمین سے باہر نکال دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے، اپنے ملک سے کسی اور ملک میں اس کو ڈال دو۔ تو اس کی تفصیل علماء نے اس طرح لکھی ہے کہ اگر کسی ڈاکو نے کسی غیر مسلم یا مسلمان کا صرف جو ہے قتل کیا ہے، مال جو ہے ہڑپا نہیں ہے، تو جو ہے اس کو صرف قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی ڈاکو نے کسی غیر مسلم کا یا کسی مسلمان کا قتل بھی کیا ہے اور اس نے مال بھی ہڑپا ہے تو اس کو عام چوراہے پر سولی پر لٹکایا جائے گا اور اس کے پیٹ کو نیزے کے ذریعے سے چیرا جائے گا۔ اور اگر کسی ڈاکو نے کسی غیر مسلم یا مسلمان کا جو ہے صرف جو ہے مال ہڑپا ہے، اس کو قتل نہیں کیا ہے، تو اس کی سزا بیان فرمائی کہ خلاف جانب کے اس کے دونوں ہاتھ اور پیر، ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دیا جائے۔ اور کسی ڈاکو نے نہ قتل کیا ہے نہ ہی مال ہڑپا ہے، صرف ارادہ کیا لیکن کام کر نہیں سکا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ جو ہے اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن علماء نے اس میں یہ بھی تصریح لکھی ہے کہ اگر جلا وطن کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر ان کو نقصان پہنچاوے، تو اس کی شکل یہ بیان فرمائی کہ اس کو جو ہے جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ جیل خانے میں ڈال دینا بھی جو ہے جلا وطنی کے حکم میں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے چوری کے احکام بیان فرمائے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ عورتوں کو الگ کہا، اس لیے کہ یہ شرعی حد ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت اگر چوری کرے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری اسے کہتے ہیں کہ کسی کا جو ہے ایسا مال کسی محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہو اور کوئی آدمی اسے چھپ کر چرا کر لے جائے، اسے چوری کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چوری کا مال کتنا ہونا چاہیے، تو انہوں نے جو ہے 318 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہونا چاہیے تو چوری مانی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہود جو ہے، وہ یہود و نصارہ جو ہے، وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کا حکم آسان ہوا تو عمل کر لیا، اور مشکل ہوا تو یا تو عمل نہیں کیا یا اس کے اندر کوئی تعویل کر لی عمل کرنے میں۔
تو ایمان والے ایسا ہرگز نہ کریں، جب بھی اللہ کا حکم صاف صاف آ جائیں تو اس کو کر گزرے اور حکم کے اندر تعمیل نہ کرے یہود و نصارہ جیسی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہود اور نصارہ سے دلی دوستی رکھنا منع ہے، کہ وہ تمہارے جو ہے دشمن ہو سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اگر جو ہے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر تم نے اس سے دوستی رکھی تو گویا تم انہی میں سے مانے جاؤ گے، پھر ہمارے میں سے نہیں مانے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، اگر مسلمانوں کی جماعت میں سے اگر کوئی دین سے پھر گیا، یعنی کہ مرتد ہو گیا، اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے کوئی جو ہے ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور مفسرین نے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ کا دین ضائع ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کے دین کی حفاظت بھی کریں گے، اور اللہ جو ہے اس کو پسند بھی کرے گا اور ان کو بھی پسند کرے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ اللہ کے دین کی حفاظت میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور کسی سے ڈریں گے وریں گے نہیں۔ تو تم ایسا مت سمجھو کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیں گے تو نقصان اللہ کے دین کو پہنچے گا، کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ نبی، آپ کے اوپر جو کچھ بھی اتارا جا رہا ہے احکام کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے، آپ لوگوں تک بے جھجک پہنچا دیجئے۔ اس کے اندر کوئی خوف کی گنجائش نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ کو جو ہے آپ کی بات قبول کریں تب بھی آپ کو پہنچانا ہے، نہ قبول کریں تب بھی آپ کو پہنچانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اور تسلی کیا دی کہ آپ جو ہے کفار اور مشرکین کی مخالفت سے اپنا دل تنگ نہ کریں، بلکہ ان کا کام ہی ہے مخالفت کرنا اور اللہ کے احکام کو نہ ماننا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز آپ پر اتاری گئی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پہنچانے میں اپنی پوری زندگی لگا دی کہ اللہ کے دین کی حفاظت جب ہوگی جب اللہ کا دین لوگوں کے اندر عام سے تام ہوتا جائے گا۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے تین دشمن ہیں، ایک یہود، ایک نصارہ اور ایک مشرکین، اور اس کے اندر سب سے زیادہ نفرت کرنے والے یہود اور مشرکین ہیں۔ یہ اگر آپس میں مل جائیں تو نفرت اور بڑھ جائے گی تمہارے خلاف۔ ہاں، جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، وہ جو ہے اتنے تشدد والے نہیں ہیں، اور تشدد والے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کو شاید جو ہے تاریخ معلوم ہو تو ہم کو یاد ہوگا جب پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، اور نصارہ اس کا جو ہے مذہب تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جو ہے اپنے یہاں پناہ دی اور پورا انتظام کیا۔ اور جب مشرکین جو ہے منافقین جو ہے صحابہ کو لینے کے لیے آئے اور بڑے بڑے تحفے ان کے سامنے پیش کیے تو ان تحفوں کو اس نے ٹھکرا دیا۔ تو گویا جو ہے عیسائی مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے تشدد والے نہیں ہیں جتنے یہود و نصارہ ہیں، تو ان کو اپنا دشمن ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک یہود اور مشرکین جو ہے زیادہ تشدد پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور شریعت پر مکمل طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرک جو ہے اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کرتا ہو، اور کافر بھی اسی حکم میں داخل ہوگا۔ کافر تو جو ہے کفر، اصل کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ گویا تم نے اللہ کے حکم کا سرے سے اپنی زبان سے انکار کر دیا، چاہے کوئی بھی حکم کا انکار ہو، جیسے میں نے روزے کا انکار نعوذ باللہ کر دیا، یا زکوٰۃ کا انکار اپنی زبان سے کر دیا، تو میں جو ہے کافر ہو گیا۔ اور مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، چاہے عبادت میں ہو یا کوئی بھی عبادت کے اندر ہو، وہ مشرک کے اندر ٹھہرے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں گناہوں سے یعنی کفر سے بھی اور شرک سے بھی ہماری حفاظت، حتیٰ کہ ہمارے دین کے اندر تو جو ہے تعظیمی جو ہے سجدہ بھی منع ہے، جو قبروں پر ہوتا ہے، بزرگوں کے سامنے ہوتا ہے، جو لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصل سجدہ نہیں کرتے، اصل سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے، اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو جو ہے بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تھوڑا سا بھی شرک جو ہے منع ہے۔ ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو بھی اس کے اندر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کا حکم ہے، صرف اللہ اکبر سے لے کر سلام بھی کھڑے کھڑے، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم سجدہ کریں گے یا رکوع کریں گے تو چاہے ہماری نیت اللہ کے سامنے جھکنے کی ہو، لیکن سامنے تو جو ایک مردار پڑا ہوا ہے، تو بظاہر دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ سجدہ جو ہے اللہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو ہماری شریعت میں یہ بھی منع کر دیا گیا کہ جنازے کی نماز بھی کھڑے کھڑے ہوگی، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت